الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ہر قسم کی حمد و ثنا اس پروردگار کی ہے جس نے ہم سب کو ایک بہترین ڈھانچے میں اور ایک اچھی خلقت میں پیدا کیا ہے اور لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیا ہے اس پر سونے پر سہاگا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جماعت منصورہ سے بنایا ہے وہ جماعت جو کامیاب ہونے والی ہے وہ جماعت جو حق پر چلنے والی ہے وہ جماعت جسے اللہ کی دنیا میں مدد حاصل ہوتی ہے اور وہ جماعت جو آخرت میں کامیاب ہونے والی ہے کامران ہونے والی ہے اور جنت میں جانے والی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر بالخصوص اس کائنات کے آخری رسول ہم سب کے امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہمیں ناز ہے ہمیں فخر ہے کہ ہم اس ہستی کی تابعداری کرتے ہیں جو اس کائنات میں سب سے افضل ہے کیوں نہ اس کے پیچھے چلا جائے جس کے پیچھے چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم کسی پیر کے پیچھے نہیں چلتے ہم کسی فقیر کے پیچھے نہیں چلتے ہم دنیا والوں کی بات پر نہیں چلتے دین میں اگر کسی کی بات چلتی ہے چلنی چاہیے اور ہم جس پر چل رہے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اسلامی بھائیو آج ہم مسلمانوں کا یہ سنہرا دن ہے پیارا اور سنہرا دن ہے خوشی کا دن ہے کل عالم اسلام کے بیشتر حصے میں عید الفطر منائی گئی اور آج عالم اسلام میں بقیہ حصے میں عید الفطر منائی جا رہی ہے یہ مسلمانوں کی عظیم ترین خوشی کا دن ہے اور انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ خوشی کا دن منائے انسان خوشی کو پسند کرتا ہے تکلیف کو نہیں چاہتا غم کو یاد کرنا نہیں چاہتا خوشی کو یاد کرنا چاہتا ہے اللہ نے فطرت کے مطابق خوشی کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے غم کا کوئی تذکرہ نہیں ہے تکلیف آئے صبر کر لو یاد مت کرو غم کا دن مت بناؤ کربلا ہوا ہونے دو ہوتا رہے گا جنگ صفین ہوئی جنگ جمل ہوئی اس طرح سے بڑے بڑے اسلام کے اندر واقعات ہوئے بڑے بڑے لیڈروں کو جنرل کو صحابہ کو اولیاء کو بڑے بڑے اسلام کی ہستیوں کو مٹایا گیا ان کو شہید کیا گیا لیکن ہم تکلیف نہیں مناتے اللہ نے ہمیں خوشی کا دن منانے کا حکم دیا ہے لیکن پیارے بھائیوں آج خوشی کے موقع پر تکلیف ہو رہی ہے ان مسلمانوں کے منظر کو دیکھ کر جن مسلمانوں کی کوئی غلطی نہیں ہے کوئی قصور نہیں ہے لیکن ان مسلمانوں کو بے دردی سے مارا اور ستایا جا رہا ہے میری مراد اس سے فلسطین کے مظلوم مسلمان آج خوشی کا دن ہے لیکن حقیقت میں ہمیں خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ان کے غم میں شریک ہونے کی ضرورت ہے اسلام اگر غم منانے کا حکم دیتا تو آج ہم خوشی نہیں مناتے آج غم مناتے لیکن چونکہ اسلام کا حکم ہے عید میں خوشی مناؤ جب عید کا دن آئے تو خوشی مناؤ اس لیے ہم خوشی منا رہے ہیں لیکن جب
فلسطین کی عید دیکھیں گے تو ان کی عید کہاں پر گزری ہے، کیسے گزری ہے؟ بھوک کے عالم میں، پیاس کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں، ان کے ہونٹوں پر بے بسی، ان کے دلوں میں تکلیف، ان کے گھر ویران کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے ہیں، ان باپ کے بچے چھن گئے، بچے سے باپ چھن گیا، پورا کا پورا خاندان تباہ ہو گیا۔ انہوں نے بھی عید الفطر کی نماز ادا کی ہے، لیکن بھوک کے سائے میں، پیاس کے سائے میں کتنے سارے لوگ درد سے تڑپ رہے ہوں گے، کتنے سارے لوگ دنیا چھوڑ چکے ہیں، کتنی ساری زندگیاں داؤ پہ لگی ہوں گی۔ تقریباً 7 اکتوبر کا حملہ جو حماس کی طرف سے اسرائیل پر ہوا تھا، اسرائیل نے اس کو جواز بنا کر، اس کا بہانہ بنا کر فلسطینی مسلمانوں پر حملہ کرنا شروع کیا، اور آج 7واں مہینہ شروع ہو چکا ہے، 33,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ یہ خوشی کا موقع ہمارے لیے نہیں ہے۔ اگر مسلمان کے بدن میں کانٹا بھی چھٹتا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو تکلیف ہونی چاہیے۔ اگر اسلام غم منانے کا حکم دیتا تو آج ہم ان کے غم میں شریک ہو کر عید الفطر کی خوشی نہیں مناتے، عید الفطر کے موقع پر ہم غم مناتے، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور ہماری خوشی بھی کیا خوشی ہوتی ہے، ہم خوشی کے موقع پر کفار کی طرح ہم پٹاخے نہیں چھوڑتے ہیں، شراب نہیں پیتے ہیں، ہم زناکاری نہیں کرتے ہیں، عیاشی اور بدماشی نہیں کرتے ہیں۔ عید الفطر کے موقع پر ہماری خوشی رب العالمین کی یہ 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے شکرانے کے طور پر وہ بندگی ہے، یہ ہماری خوشی ہے۔ ہونٹوں پر خوشی ہوتی ہے، دل میں خوشی ہوتی ہے، رب العالمین کی بندگی کرتے ہیں، یہ ہماری خوشی جو غیر قوموں سے الگ ہے۔ تو یہ فلسطین مسلمان جو مظلوم ہیں، 33,000 سے زیادہ مسلمان شہید کیے گئے، اور تقریباً 1 لاکھ کے قریب، تقریباً 75,000 سے زائد ابھی بھی زخمی ہیں۔ ان زخمیوں میں سے کتنوں کی شہادت ہو جائے گی، کتنوں کو قبر میں ڈالا جائے گا، کوئی پتہ نہیں۔ یہ تقریباً لاکھ کے قریب، اور کتنی زندگیاں ابھی داؤ پر لگی ہوئی ہیں، حملے پہ حملے جاری ہیں۔ اور عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، لیکن اجتماعیت نہیں ہے، ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، ہمارے اندر انتشار ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمانوں پر اگر حملہ ہوتا ہے، دوسرے مسلمان ممالک، دوسرے مسلمان حکمراں خاموش تماشائی بن کر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہم ان کو اپنی دعا میں یاد کرتے ہیں۔ یہ عید الفطر کا موقع 2 رکعت نماز کی ادائیگی کا موقع ہے، اللہ رب العالمین کی بڑائی کا موقع ہے۔ اور عید الفطر کے بعد صحابہ کرام ایک دوسرے کو دعا دیتے تھے، مبارکبادی کے کلمات کہتے تھے، تقبل اللہ منا ومن، یہ کلمات کہتے تھے۔ تو اس دعا میں فلسطین مسلمانوں کو بھی ہم شریک کریں۔ اے اللہ، جن کی شہادت ہو گئی ان کی شہادت کو قبول فرما لے، جو لوگ بیمار ہیں، جو لوگ زخم کی حالت میں ہیں، جو لوگ پریشان ہیں، اللہ ان سب کو عافیت نصیب فرما دے، اور جو لوگ زندہ ہیں اے اللہ ان کو سلامتی اور تحفظ عطا فرما۔ تو آج حقیقت میں ہمارے لیے غم کا دن ہونا چاہیے، لیکن اسلامی تعلیمات کی روح سے ہم خوشی منا رہے ہیں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہوا، اس رمضان نے ہمیں ٹرین کیا تھا، ہمیں تعلیم دی تھی کہ تم پرہیزگار بنو، متقی بنو، تقوی والا بنو۔ اب اس راستے پر سے جو چلتا ہوا نظر آئے گا، ہمیں معلوم ہوگا کہ اس نے رمضان اچھے سے گزارا۔ جو پرہیزگار بن کر زندگی گزارے، معلوم یہ ہوگا کہ اس نے رمضان کا مقصد پورا کیا۔ آپ کوئی ٹریننگ کورس کرتے ہیں، کچن کا ٹریننگ کورس کرتے ہیں، انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ کسی سینٹر سے جڑ کر کوئی سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں، تو اس سرٹیفکیٹ کے بعد آپ وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں، انجینئرنگ کے شعبے میں جاتے ہیں، بی ٹیک کرتے ہیں یا اور دوسرا کوئی کام کرتے ہیں، اس سے نکلنے کے بعد آپ انجینئرنگ کا کام کرتے ہیں، الیکٹریشین بننے کے لیے آپ ٹریننگ لیتے ہیں، ٹریننگ لینے کے بعد آپ بجلی کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے تقوی کی ٹریننگ لی ہے، اب کیا ذمہ داری ہے کہ تقوی کے اس پیٹرن پہ ہمیں چلنا ہے جو پیٹرن ہم نے رمضان میں حاصل کیا۔ رمضان میں ہم اللہ کی مرضی سے چل رہے تھے، اپنی کوئی مرضی نہیں تھی، ہم روزہ رکھ کے کھا سکتے تھے، کوئی روکنے والا، ٹوکنے والا، ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا، چپکے سے کھا لیتے، گھر میں جا کے کھا لیتے، اور کھانے والے شوق سے رمضان میں بھی کھائے۔ کتنا روزہ انہوں نے قضا کیا ہوگا، توڑا ہوگا، روزے کی کوئی پرواہ نہیں کی ہوگی، لیکن اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا تھا، کھانا کھا سکتا تھا، پی سکتا تھا، بیوی سے مل سکتا تھا، لیکن صرف اس لیے رکا کہ اللہ کا حکم ہے روزے کی حالت میں یہ کام نہیں کرنا۔ اپنی مرضی نہیں تھی، اللہ کی مرضی تھی
تو جو ٹریننگ ہم نے رمضان میں لی ہے وہی ٹریننگ ہمیں رمضان کے بعد اس ٹریننگ کا جو مظہر ہونا چاہیے، اس کا جو فائدہ اور پرتو ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے، وہ رمضان کے بعد نظر آئے۔ تو یہی سے میں ایک دعوت فکر دیتا ہوں، ایک پیغام دیتا ہوں کہ رمضان کے بعد ہماری اصلاح وہی اصلاح ہونی چاہیے جو رمضان میں تھی، وہی نماز، وہی روزہ، وہی طریقہ، وہی جھوٹ سے بچنا، وہی غیبت سے بچنا، وہی برائی سے بچنا، وہی جو ہے نیکی کا کام کرنا اور برائی سے بچنا، وہی راستہ جو رمضان سے تھا اور رمضان کے بعد بھی اسے اختیار کرنا ہے۔ جو آدمی اسے اختیار کر لے وہ آدمی دراصل رمضان کے مقصد کو سمجھا، رمضان کے مقصد کو پورا کیا، اور دراصل اس کے رمضان کا روزہ رکھنے کا مقصد پورا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو قبول فرما لیا ہے۔ تو یہ رمضان کا ایک پیغام تھا۔ یہاں پر نوجوان کے تعلق سے ذمہ داروں کو اور نوجوانوں کو دو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ معاشرے میں جو تباہی آتی ہے نوجوانوں سے آتی ہے، گھر میں جو تباہی آتی ہے نوجوانوں سے آتی ہے۔ اگر کسی کی سماج میں نقالی کی جاتی ہے تو نوجوانوں کی جاتی ہے۔ معاشرہ بگڑتا ہے تو نوجوانوں سے، اور بنتا بھی ہے تو نوجوانوں سے۔ انقلاب لانے والا، کائنات کی دھارا پلٹنے والا، پہاڑ کا سینہ چیر کر دودھ کی نہر جاری کرنے والا، یہ کون ہوتا ہے؟ کوئی بوڑھا ہوتا ہے؟ کوئی بچہ ہوتا ہے؟ کوئی طفل مکتب ہوتا ہے؟ نہیں، وہ نوجوان ہوتا ہے جس کی ہڈی میں طاقت ہوتی ہے، جس کا خون گرم ہوتا ہے، جس کے پاس جذبہ، ولولہ اور حوصلہ ہوتا ہے، وہ نوجوان کی جماعت ہوتی ہے۔ تو جو سرپرست حضرات ہیں، جب آپ کے گھر میں بچہ یا بچی جوانی کے دہلیز پر پہنچ جائے تو شدید نگرانی کریں۔ جوانی کا جو مرحلہ ہوتا ہے بگڑنے کا مرحلہ ہوتا ہے، بہکنے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے شباب شعبۃ من الجنون، جوانی جنون کا ایک مرحلہ ہے، پاگل پن کا۔ انسان پاگل ہوتا ہے، بہکنے والا ہوتا ہے، اسے شعور اور احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، یہ جانا ہمارا فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ جدھر ساتھی مل گیا چلتا رہا، جدھر شہ مل گئی ادھر چلتا رہا، جدھر ماحول مل گیا ادھر چلتا رہا، جیسی ٹریننگ مل گئی، جیسی تربیت مل گئی، جیسا ماحول مل گیا، جیسی اس کو راہ، جسے اس کا راستہ مل گیا، بس چلتا ہے۔ اچھا راستہ مل گیا ایک سے ایک اچھا کام کر کے نوجوان دکھائے گا، برا راستہ مل گیا آپ کو جرم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ آپ کو نوجوان ملے گا۔ جو گنڈے ہیں، موالی ہیں، لفنگے ہیں، چور ہیں، اچکے ہیں، ڈکیت ہیں، یہ کسی کا بیٹا ہے، کوئی اس کا باپ ہوگا۔ وہ ایسا کیوں بنا؟ باپ نے اس کی تربیت نہیں کی ہے۔ تو نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ہمارے گھر میں، ماحول میں، سماج میں ہم دیکھتے ہیں بیٹی بھاگ گئی غیروں کے ساتھ، جوان بیٹی ہے کسی سے بات کر رہی ہے، عشق کر رہی ہے، محبت کر رہی ہے، ماں باپ کو پتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بغیرتی ہے، یہ بے عزتی ہے۔ آپ کی بیٹی کا رشتہ لگ جاتا ہے اور منگیتر سے لڑکی بات کر رہی ہوتی ہے، ماں باپ کو پتا ہے، روکا نہیں جاتا۔ ماں باپ سوچتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، شادی نہیں ٹوٹے گی، منگنی نہیں ٹوٹے گی، یہ حرام ہے، اللہ آپ سے پوچھے گا۔ جب تک نکاح نہ ہو جائے تب تک لڑکا اور لڑکی بات چیت نہیں کر سکتے ہیں، کہیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، کہیں مل نہیں سکتے ہیں، ملاقات نہیں سکتے ہیں، یہ حرام ہے۔ تو یہ چھوٹ کون دے رہا ہے؟ بہکنے کا راستہ کون فراہم کر رہا ہے؟ ذمہ دار گھر میں پتا ہے، باپ کو، گھر میں ماں کو پتا ہے، بھائی کو پتا ہے، بہن کو پتا ہے، لیکن روکا نہیں جاتا، خوش ہوتے ہیں۔ آپ مسئول ہیں اس کے، اللہ آپ سے پوچھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ آپ سے پوچھے گا۔ اولاد پیدا کرنے والے آپ ہیں، اولاد کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ پر ڈالی ہے۔ اولاد بگڑتی ہے تو ذمہ دار آپ ہیں، اولاد سدھرتی ہے تو اس کے نیکی کا اجر جو ہے آپ کو بھی ملے گا۔ باپ اگر اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے، اولاد نیک کام کرتی ہے، اس کی نیکی کا ثواب اولاد کو بھی ملتا ہے، ماں باپ کو بھی ملتا ہے۔ تو پہلا کام نوجوانوں کی تعلق سے یہ ہے کہ سرپرست حضرات، آپ کے گھر میں بیٹا ہے، بیٹی ہے، کڑی نگرانی رکھیں۔ رات میں کہاں جا رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، اس کا طور طریقہ کیسا ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اس کے دوست احباب کیسے ہیں، اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، ایک ایک لمحے کی آپ نگرانی کریں۔ آپ کسی کو فٹ کریں، کسی کے ذریعے معلوم کریں، بہن کے ذریعے، ماں کے ذریعے، گھر والوں کے ذریعے، لیکن شدید نگرانی کریں، کیونکہ یہ خاص طور سے یہ جو دور ہے
سوشل میڈیا کا، انٹرنیٹ کا، اور آج کا زمانہ بڑا فتنے والا زمانہ ہے. ہمارے دروازے پر ہزار قسم کی برائیاں جو ہے کھڑی ہیں. ایک ارادہ کیجئے اور گھر میں برائی داخل ہو گئی. ایک سوچ بنائیے، گھر میں برائی آ گئی. ایک لڑکی گھر میں بیٹھے بیٹھے ڈانس کر رہی ہے، ننگا ناچ کر رہی ہے، اور گھر میں بیٹھے بیٹھے دوسرا دیکھ بھی رہا. گھر ہی میں کسی کو کوئی معلوم نہیں. برائی کرنے والے بھی گھر میں، برائی دیکھنے والے بھی گھر میں. برائی ہو رہی ہے، دنیا میں برائی عام ہو رہی ہے. تو بڑا خطرناک زمانہ ہے، انتہائی خطرناک زمانہ ہے. سرپرستوں کی ذمہ داری ہے، اولاد اگر جوان ہو گئی ہے، شادی کے لائق ہے، آپ وقت پہ شادی کر دیں اولاد کی، لیکن شدید نگرانی کریں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو. اگر معلوم ہو جائے یہ غلط صحبت میں ہے، غلط رابطے میں ہے، ناجائز محبت کر رہا ہے، آپ روک لگائیں. آپ اس پہ روک لگائیں. اس پر جو ایکشن لینا ہو وہ ایکشن لیں، کڑی سے کڑی. الٹا لٹکا کر ایسی مار مارے، اس طریقے سے چوتر لال کریں کہ دوبارہ نام نہیں لے. اس میں رحم نہیں کرنا چاہیے. اس میں چھوڑ دیں گے، نہ جانے کس کا بلاತ್ಕಾರ کرے گا، نہ جانے کس کے ساتھ زنا کرے گا، نہ جانے کس کی عصمت اور عزت کو لوٹے گا. اور صرف اس لیے کہ آپ نے چھوڑ دی ہے، آپ نے منع نہیں کیا، آپ نے روکا نہیں. اس لیے پہلا مقام یہ ہے کہ اولاد کی ذمہ داری، اولاد کی نگرانی اچھے طریقے سے کرنی چاہیے. نوجوان کو ایک دوسرا پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ نوجوان الحمدللہ اچھے ہیں، وہ اس جماعت کو، اس دین کو، اس سماج کو، اس سوسائٹی کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے. تو ہماری جماعت کی یہ کوشش اور یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ان نوجوانوں کو اوپر اٹھائیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں، ان کا دست راست بنے، ان کی قوت بنے. ان کو مال کی ضرورت ہے مال دیں، وقت کی ضرورت ہے وقت دیں، ان کو سہارے کی ضرورت ہے سہارا بنے، تعاون کی ضرورت ہے تعاون کریں. لیکن نوجوان کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اچھا نوجوان بنیں، دیندار نوجوان بنیں. نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے خود چلیں. صرف جذبہ دکھانے سے نہیں ہوگا، صرف جذبہ دکھانے سے نہیں ہوگا. الحمدللہ اچھے نوجوان ہیں ہمارے، اور وہ نوجوان علماء کی سرپرستی میں، اہل علم کی سرپرستی میں اچھا کام کرنا چاہتے ہیں. سماج کی ضرورت ہے کہ ان نوجوانوں کو موقع فراہم کرے کہ علماء کی سرپرستی میں دین کا کام کرے، تاکہ دین کا کام جو ہے آگے بڑھتا رہے. آج جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماحول بگڑ رہا ہے، سماج بگڑ رہا ہے، حکومت ہم کو بگاڑ رہی ہے، حکومت ایسی اسکیم لا رہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں 2-4 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال کے بعد مولوی مدرسے میں نہیں، مولوی اسکول میں نظر آئے گا. حافظ مدرسے میں نہیں، مسجد میں نہیں، کہاں نظر آئے گا؟ اسکول میں نظر آئے گا. دین کی وہ خدمت نہیں کرے گا. آیا مدرسے سے پڑھ کے قرآن کا حافظ ہے، دین کا جانکار ہے، لیکن آج دیکھیے پیسے کا لوبھ، لالچ، اسکیم اس طریقے سے دکھائے گا. پیسہ کا لوبھ ایسا ہے کہ لڑکی بھی اپنی عزت نہیں دیکھتی، ماں باپ نے بھی اپنی بہن، بیٹی اور بہو کی عزت کو داؤ پر لگا دیا ہے. ایک نوجوان لڑکی جس کا چہرہ، مسلمان لڑکی جس کا چہرہ گھر کا فرد نہیں دیکھ سکتا تھا، بیٹھ کے اسکول والے اس سے مزہ لے رہے ہیں. لڑکے اس کے بغل میں بیٹھتے ہیں. لڑکیوں کی عزت نیلام ہو چکی ہے. یہ فتنے کا زمانہ ہے. لالچ دکھایا جائے گا یا لالچ کے مواقع ہمیں ملیں گے. ہمیں لالچ میں نہیں آنا چاہیے. دولت سب کچھ نہیں ہے، عزت بہت بڑی چیز ہے، دین بہت بڑی چیز ہے. اگر آپ نے دین بیچ کے پیسہ کمایا ہے، ایسا پیسہ کوئی کام کا نہیں ہے. لیکن اگر دین بچایا ہے، پیسہ نہیں کمایا ہے، تو آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے. بھلے آپ غریب ہیں، بھلے آپ مسکین ہیں، پیسہ نہیں ہے لیکن عزت کمایا. آپ نے اپنے دین کو بچایا، آپ نے اپنے عصمت کی حفاظت کی، آپ دین پر ہیں. آج دیکھ لیجئے مولانا کا، حافظ کا، مفتیوں کا کتنا گروہ جن کو مدرسے میں ہونا چاہیے، جن کو مسجد میں ہونا چاہیے، بچوں کو دینی تعلیم دینا چاہیے، بچوں کو اچھی تعلیم دینا چاہیے، وہ کیا کر رہا ہے؟ دنیا کما رہا ہے، پیسے کما رہا ہے. ایک نشہ ہے پیسہ کمانے کا. اور ماں باپ بھی اس میں کوئی پرواہ نہیں. بیٹی اسکول جائے، بیٹی نوکری کرے، بیٹی جو ہے کہیں بھی جائے، بیٹی جو ہے کچھ بھی کرے، عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے. تو ہمیں اس تباہی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. لوگ نہیں دیکھنا ہے، ہمیں دین دیکھنا ہے. دین کیا کہتا ہے؟ دین میں اسلام نے بتایا عورتوں کے تعلق سے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. عورتوں تم گھر میں سکونت پذیر ہو، گھر میں رہو. عورت بازار نہیں جائے گی. عورت بازار کی، کرسی پر بیٹھنے کی، اسکول جانے کی، کالج جانے کی، پڑھانے کی، میڈم بننے کی، اور یہ جو ہے اس طرح کا کام کرنے کی عورتوں کو ضرورت نہیں ہے. شمع محفل نہیں بنے گی. گھر کی وہ مالکن ہے. بچہ اپنے گھر میں جہاں تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ اس مدرسے کی، اس مدرسے، وہ جو عورت ہے اس مدرسے کی ذمہ دار ہے. ایک بچہ ماں کی گود میں پلتا ہے تو بچے کا اسکول ماں ہوتی ہے. اگر یہ ماں جو ہے بے عزت والی ہوگی، بے حیا ہوگی، اس کے بچے کیسے بنیں گے؟
اس کے بچے کو چھوڑ کے عورت کو بچوں کو سنبھالنا ہے، بچوں کو ٹریننگ دینا ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے، وہ اسکول جا رہی ہے، وہ جو ہے دوسروں کے گھر جا رہی ہے، وہ جو ہے کہاں کہاں کس کاریالے میں کس میٹنگ میں جا رہی ہے، گھر بگڑ رہا ہے۔ گھر کی جس کی حفاظت تھی آپ اپنا گھر نہیں بچا رہے، دوسروں کے گھر کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، تو یہ تباہی ہمارے گھر آ رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سماج میں خاص طور سے اپنی جماعت میں دیکھ لیں، عورتوں کی دینی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں۔ آپ پورا پچھم دیکھ لیں، پورا مدھوبنی دیکھ لیں، ٹرائی کر لیں، کہیں نہیں۔ آپ دور دراز میں پائیں گے، دربھنگا میں پائیں گے، سیتامڑھی میں پائیں گے، مظفر پور میں پائیں گے، آپ ادھر کٹیہار جائیں، آپ ادھر سپول جائیں، ارریا جائیں، آپ جو ہے پورنیہ جائیں، کشن گنج جائیں، وہاں عورتوں کی دینی تعلیم ہے۔ لیکن ہمارا جو مسلم معاشرہ ہے، یہ جو لوکل کمیونٹی ہے، یہاں عورتوں کی دینی تعلیم نہیں ہے۔ ہماری اپنی جماعت کی میں بات کر رہا ہوں، بھوارہ میں ایک سے ایک عالم ہے، وہاں کوئی عورتوں کا جو ہے کوئی مدرسہ جو جس میں فراغت تک تعلیم ہو بنا نہیں سکا۔ مولویوں کی لائن لگی ہوئی ہے، بس کھانے میں مست ہے، کوئی ذمہ داری نہیں۔ ایک چھوٹا ایک مدرسہ بھی ملا، اس کو بھی چوپٹ کر دیا ہے، بورڈ سے ملحق کر کے، وہاں سے بھی بچے کوئی قابل نہیں نکلتے۔ وہاں کا بچہ اب تو فارغ بھی صحیح سے نہیں ہوتا، جو فارغ بھی ہو جائے کسی کام کا نہیں ہوتا ہے۔ اور وہاں کم از کم عورتوں کا مدرسہ ہونا چاہیے۔ تو اس ہمارے کمیونٹی میں عورتوں کا مدرسہ نہ ہونے کی وجہ سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ عورتوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ تک نہیں معلوم ہے، عورتوں کو دین کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ اب دیکھیں تبلیغی جماعت والی گشت کر رہی ہے، جگہ جگہ مرکز تعلیمی سینٹر کھلا ہوا، ہمارے گھر کی عورتیں وہاں جا رہی ہیں، وہ تعلیم سن رہی ہیں اور گمراہ ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کے یہاں جو عورت تعلیم دے رہی سب جاہل ہے، ایک نمبر کی جاہل بٹے جاہل ہے۔ اس کو صرف اردو پڑھنا آتا ہے، اردو پڑھ پڑھ کے سناتی ہے، فتوے جھاڑتی ہے۔ اب بتائیے نقصان آپ کو بتاؤں، آج کل جو اندرا ٹھاری ہو یا پورا گاؤں محلہ ہو، عورتیں جو قمیص اور سلوار، جو عورتیں ساڑی پہن رہی تھی، وہ سب اتار کے قمیص سلوار پہن رہی ہے۔ کیوں؟ یہی تبلیغ والی عورتوں نے فتویٰ دیا کہ زمین سے پردہ کرنا چاہیے، ساڑی میں زمین سے پردہ نہیں ہوتا ہے، اگر تم اس طریقے سے نماز پڑھو گے تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ یہ غلط فتویٰ دیا، اور اہل حدیث عورتیں بھی بری کر رہی ہیں۔ کم از کم ہمیں دین معلوم ہونا چاہیے، ساڑی پہنے، قمیص سلوار پہنے، حرج نہیں ہے، دین معلوم ہونا چاہیے نا۔ غلط بات معاشرے میں نہیں پھیلنا چاہیے۔ ہماری عورتیں وہاں جا رہی ہیں، وہی سن کے گمراہ ہو رہی ہیں، ایسی بات ہمارے یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اگر میں یہاں رہ گیا تو عورتوں میں، مردوں میں اس طرح کا جو ہے تعلیمی میں رجحان پیدا کروں گا۔ کم از کم جو دین کی صحیح تعلیم ہے، جو دین کی صحیح بات ہے، مردوں اور عورتوں میں عام ہونا چاہیے، دین ان تک بھی پہنچنا چاہیے۔ تو ہمارے یہاں نوجوانوں کا ایک جو ہے گروہ ہونا چاہیے جو دین کا کام کرے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، تم اس لیے نکالے گئے ہو تاکہ تم بھلائی کا کام کرو، تاکہ تم لوگوں کو برائی سے بچاؤ اور تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے۔ ہمارے اندر وہ کون سی جماعت ہے؟ ایک عالم ہمارے یہاں، ایک بڑا عالم نکل کے آیا، عزت تک نہیں کرنا جانتے ہیں، ٹانگ کھینچتے ہیں، ہمارا امام نماز پڑھائے، ہمارا امام خطبہ دے۔ آپ اپنے عالم کی عزت نہیں کرتے۔ یہاں جو ہے مسجد کا امام نماز پڑھائے یا خطبہ دے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ قوم کا اصل لیڈر کون ہے؟ آپ دکھیں مدھوبنی میں جائیں، بھوارہ میں جائیں، دربھنگا میں جائیں، عید میں وہ رہبری کر رہا ہے جو قوم کا اصل لیڈر ہوتا ہے، جو جگائے، جس کے پاس دل ہے، درد رکھتا ہے قوم کو جگانے کا، قوم کی اصلاح کرنے کا، قوم کو صحیح راستے پہ لگانے کا۔ ہم تو اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کام دیا وہ کام کرے نا۔ اگر آپ مستری ہیں تو یہ جو جوڑنے والا کام ہے اس میں دماغ لگائیں، جو علماء کا کام ہے علماء پہ چھوڑ دیں، علماء سے کہیں کہ آپ لوگ مشورہ کر لیں، جو کام آپ جانتے ہیں آپ لوگ مل بیٹھ کے وہ کام کریں، آپ اس میں دخل اندازی نہ کریں جو عالم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس چیز کی صلاحیت دی ہے اس میں کام لگائیں، پیسہ دیا ہے پیسہ جمع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جماعت کو فائدہ پہنچانے کا جو ہے ڈھنگ دیا ہے، تو جماعت کو جس طریقے سے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں وہ فائدہ پہنچائیں۔ بہرکیف ہمارے درمیان نوجوانوں کی ایک کمیٹی بننی چاہیے، نوجوانوں کا ایک جو ہے گروہ بننا چاہیے، ہاری سے ہو، دھوبیاہی سے ہو، اندرا سے ہو، نوجوانوں کی کمیٹی 10-15 افراد پر مشتمل۔ یہ کمیٹی 3-4 محلے کو جوڑ کے رکھے، جہاں دینی کمزوری نظر آئے، جہاں جو ہے شرعی مسئلہ جو ہمارے درمیان غلطی سے پھیل گیا، جو شرعی مسئلہ نہیں، جھوٹ موٹ کا پھیلایا جا رہا تبلیغ کی وجہ سے، یہ ادھر ادھر سے بات پھیل گئی ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اور ہم اس کی اصلاح نہیں کرتے ہیں۔ اور اپنی عورتوں کو خاص طور سے تبلیغی جماعت
کے اجتماع میں جانے سے روکیں. غلط چیزیں ہمارے گھر میں آ رہی ہیں, غلط چیز ہمارے یہاں رائج ہو رہی ہے. کم از کم اپنے گھر میں اپنی عورتوں کو اگر اردو پڑھنا خود جانتی ہیں, مستند کتابیں انہیں پڑھنے کے لیے دیں, یا اگر وہ نہیں پڑھنا جانتی ہیں تو آپ پڑھ کے سنائیں. خطبے میں جو آپ سنتے ہیں, علماء سے جو سنتے ہیں, 10 منٹ اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر صحیح دین آپ بتائیں, تاکہ آپ کے گھر میں دین آئے. دینی اگر عورتوں کا مدرسہ نہیں ہے اور دینی ماحول عورتوں کا نہیں ہے, کم از کم ہم ذمہ دار, اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر گھر کی ذمہ داری ڈالی ہے, تو ہم اپنے بچوں کی, اپنی عورتوں کی, اپنے گھر کے لوگوں کی اصلاح کریں گے. تو یہ جو چند نصیحتیں تھی ہم نے آپ کے درمیان رکھ دی ہیں, اور یہ ہمارا جو ہے ایک دل میں درد ہے اس جماعت کے تعلق سے کہ حق ہمارے پاس ہے, ہم خاموش ہیں. دیکھیں یہ لوگ کتنی محنت کرتے ہیں تبلیغ والے. حق نہیں ہے, قرآن ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتا, ترجمہ چھوڑیے, تفسیر چھوڑیے, قرآن نہیں ٹھیک سے پڑھ سکتا ہے, اردو ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتا, اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے, عالم کو عالم اور عالم کو عالم پڑھتا رہتا ہے. ایسے لوگ جاہل لوگ اردو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں, اور کتنی محنت کر رہے ہیں. کہاں کہاں جا رہے ہیں, بھدوئی جا رہے ہیں, سیتامڑھی جا رہے ہیں, کس کس مسجد کا دورہ کرتے ہیں, کتنی کتنی راتیں جو ہے گھر سے دور ہو کر پیسہ لگا کر قربانی دے رہے ہیں. ہمارے یہاں کیا چیز ہے؟ حق ہے تو ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. کم از کم حرکت میں آئیں, اپنی جماعت, کم از کم اس جماعت کو بچائیں. ہماری جماعت کمزور ہو رہی ہے. ہماری جماعت کے اندر وہ جو غلطی ان کے اندر ہے, وہ جس بدعت کے راستے پہ وہ لوگ چلتے ہیں, وہ چیزیں ہمارے یہاں آ رہی ہیں دھیرے دھیرے. تو ہمیں اس بات کا احساس کرنا پڑے گا, اس جماعت کو بچانا ہے, اس کو مضبوط کرنا ہے, اور اس جماعت کی جو ذمہ داری ہے وہ ایک نوجوان کمیٹی بنا کر اس کے ذریعے اس سماج کو ہم فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بارہا ہمارے درمیان جو کمزوریاں ہیں اس کو دور فرما دے, ہمارے دلوں کے اندر جو دوریاں ہیں اس کو دور فرما دے, ہماری جماعت کے اندر جو کوتاہیاں ہیں اس کو دور فرما دے. اے اللہ ہماری جماعت کو متحد کر دے, ہماری جماعت کو انتشار سے بچا. اے اللہ فلسطین کی مدد فرما, جو لوگ شہید ہوئے ان کی شہادت کو قبول فرما لے. اے اللہ جو مظلوم ہیں, پریشان حال ہیں, ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ یہودی لوگ جن کو گھروں میں بسایا گیا, یعنی یہودیوں کو فلسطینی مسلمانوں نے جگہ دیا تھا, آج یہ آپ پریشان حال ہیں, آپ کو جو ہے جرمنی سے ہٹلر نے مار مار کے بھگایا, آئیے ہم جگہ دیتے ہیں, ہمارے گھر میں ٹھہریے. جب گھر میں ٹھہرایا تو اب مسلمانوں ہی کو یہ نکالنے لگے. کبھی کبھی احسان کرنا بہت برا ہو جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں کہ احسان کرنا چھوڑ دیں. آپ احسان کریں, احسان کا بدلہ آپ کو ملے گا, صحیح ملے گا, وقت پہ ملے گا اور ہمیشہ ملے گا. احسان کرنے والا کبھی اس کا احسان ضائع نہیں ہوتا. نیکی کرنے والا اپنا نیکی کرتا رہے, جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوست کے ساتھ, دشمن کے ساتھ نیکی کرتے رہے. مکہ والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا, کتنا پریشان کیا, کتنا مارا. وہی مکہ جب 8 ہجری کو فتح ہوا, آپ نے کیا کیا؟ سارے مشرکین, سارے کفار یہ سمجھ رہے تھے آج محمد تو چن چن کر بدلا لیں گے, آج کوئی بچے گا نہیں. لیکن آپ نے اعلان کر دیا, اذهبوا فانتم الطلقاء, تم سب جاؤ, آزاد ہو, تمہیں کچھ نہیں کریں گے, جاؤ تم سب آزاد ہو. نبی نے سب کو معاف کر دیا, جنہوں نے گالی دی, آپ کو ستایا, آپ کو مارا, آپ پر پتھر برسائے, سب کو آپ نے معاف کر دیا. یہ اسلام ہے. اگر آپ معاف کر دیتے ہیں فائدہ کیا ملا؟ یہی مکہ والے دیکھیں, آج مکہ میں کوئی کافر ہے, کوئی مشرک ہے, سارے لوگ مسلمان ہو گئے, اسلام میں داخل ہو گئے. تو یہ فائدہ ہوتا ہے. آپ نیکی کرتے رہیں, آپ اس کی پرواہ نہ کریں کہ سامنے والا ہمیں فائدہ دے گا, بدلہ دے گا, ہمارے ساتھ نیکی کرے گا. نہیں, آپ نے سوچے آپ نیکی کرتے رہیں, اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی نہ کسی شکل میں, دولت کی شکل میں, مال کی شکل میں, اولاد کی شکل میں, مال میں برکت کی شکل میں, کئی شکل میں, کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیکی کا بدلہ دے گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بارہا ہم نے جو رمضان کا روزہ رکھا ہے, اللہ ایک ایک روزے کو تو قبول فرما لے. اللہ ہم نے روزے کے اندر جو بھی عبادت کی ہے, جتنی عبادت ہونی چاہیے, ہم لوگ کمزور بندے ہیں, اتنا تو نہیں کر سکے ہیں. یا رب العالمین جو بھی عبادت ہم کر سکے ہیں تیری رضا کے لیے کیے ہیں, تجھ کو خوش کرنے کے لیے کیے ہیں, جنت پانے کے لیے کیے ہیں. اے اللہ ہماری ساری نیکیوں کو قبول فرما لے. اگر ہم نے اپنی زبان سے الحمدللہ کہا, اگر ہم نے زبان سے قرآن کی تلاوت کی ہے, زبان سے تیرا ذکر کیا ہے, تیرا نام لیا ہے, اے اللہ اسے بھی تو قبول فرما لے. ہم نے جو دعائیں کی ہیں اے اللہ اسے تو قبول فرما لے. ہم نے جو تہجد پڑھا ہے, ہم نے جو تراویح کی نماز پڑھی ہے, ہم نے جو دعائیں کی ہیں, ہم نے جو مناجات کیے ہیں, اور ہم نے جو بھوکے پیاسے رہ کر تیری رضا اور خوشنودی کو طلب کیا ہے, ہمارے ان سب ساری چیزوں کو قبول فرما لے, اور ہم سب لوگوں کو معاف فرما دے. ہم سب لوگوں کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا دے, اور دنیا کی زندگی کو اچھی سے اچھی اور خوشحال زندگی ہمیں عطا فرما دے. جب اس دنیا سے آخرت میں جائیں تو بارہا ہمیں جنت الفردوس میں اسی طریقے سے بیٹھنے اور جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما, بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں جنت میں نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.